خیر دے، اور ہم تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ شروع کرتے ہیں سورہ یوسف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم ماشاءاللہ جی، سب ساتھی تقریباً آ گئے ہیں۔ اسر صاحب بھی تشریف لے آئیں جی، ماشاءاللہ ویلکم جی سر۔ بالکل جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تھوڑا بیٹا اوپر کریں، 58 آیت سے ہم شروع کریں گے۔ جی اب جی، جو پیچھے ہم نے سارا یوسف علیہ السلام کا قصہ، جو کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قصوں میں سے بہترین ہے، حسین بھی ہے، جمیل بھی ہے، وہ ہم قصہ آپ کو سنائیں گے، اور اسی کے اندر ہماری ہدایت اور ایک پرسنالٹی کہ جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، صبر، استقامت اور تقوی کے لحاظ سے اور احسان کے لحاظ سے، ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس جگہ پہ پچھلی آیت ختم کی، وہ کہا کہ جو لوگ کچھ تو ہیں جو دنیا کے لیے کرتے ہیں، اور جو ایمان جو لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کر لیا، ان کے لیے کہاں کا اجر ہے جی سر؟ آخرت کا اجر، جی جنت آخرت کا اجر، وہ انشاءاللہ جنت ملے گی جی ان کو۔ اب یہ ہوا کہ قحط جو تھا وہ آ گیا، اور یہ ذہن میں رکھیں اس کو پڑھنے سے پہلے کہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام تھے اور ان کے 11 بیٹے، میں آپ سے پوچھوں گا کہ وہ کہاں رہ رہے تھے؟ کنان میں سے کنان میں۔ کون سا علاقہ ہے آج کل؟ یہ شام اور فلسطین۔ فلسطین، شام، شام اور ہاں جی، فلسطین اور شام فلسطین۔ اور فلسطین کا علاقہ جو ہے وہ کنعان کا ہے۔ درمیان میں بحر احمر آ جاتا ہے، بحر کلزم ایک سائڈ پہ چلا جاتا ہے، اور اب نہر سویز وہاں بن گئی ہوئی ہے۔ تو اس وقت نہر سویز نہیں تھی، تو لہذا اگر وہ آئے ہوں گے تو وہ کشتی کے ذریعے یا اور طریقے سے، ساری مطلب اس وقت نہر سویز نہیں بنی تھی، تو اس کا نہیں مطلب تھے جی، ہے کہ اونٹوں پہ، ہاں جی ہاں صحیح اونٹوں پر وہ جگہ تھی ایسی، جی۔ تو کنعان سے وہ آ سکتے تھے مصر۔ اور مصر یہ یاد رکھنا ہے کہ مصر یہ سعودی عرب کے آگے بحر احمر آتا ہے، تو بحر احمر کے دوسری سائڈ پر مصر کا علاقہ جو ہے وہ سارا آ جاتا ہے، جس کے اندر دریائے نیل ہے۔ ٹھیک ہے جی، جی کچھ جی ذہن میں سر، تصور بیٹھا؟ جی سر بیٹھ گیا سر۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ 7 سال جو تھے وہ پورے ہو گئے، اور جس کے اندر انہوں نے زراعت کی، اور اگلے 7 سال جو تھے وہ کیسے تھے؟ قحط سالی کے، جی فاقہ کشی اور قحط سالی کے تھے، بارشیں نہیں ہوئیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کے بارے میں یہ بتایا تھا کہ تم ایسا کرنا کہ جو بھی اناج ہو اس کو، اس کے جو خوشے ہیں، بالیاں ہیں، سٹے ہیں، ان کے اندر ہی رکھ دینا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو خود مصر کا حکمران بھی بنا دیا، اور مصر کا حکمران بنایا تو انہوں نے باقاعدہ کہا کہ حکمران اب اگر مجھے بنا دیا۔ بنا دیا ہے تو مجھے کس چیز کا چارج دو؟ زمین کے جو خزانے ہیں اس کا میں زیادہ اہل ہوں۔ قحط سالی، اور یہ قحط سالی صرف مصر میں ہی نہیں ہوئی، بلکہ کنعان کا جو علاقہ تھا، شام اور فلسطین کا، اس وقت ویزے نہیں ہوتے تھے جی، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ آرام سے پوری دنیا میں آدمی آ جا سکتا تھا، تو لہذا جب مصر کے اندر وہ ساری تدبیر تھی، یوسف علیہ السلام وہاں کے حکمران تھے، تو وہاں تو اناج تھا،
کنعان کے اندر اور باقی علاقوں کے اندر نہیں تھا، اور ممکن ہے کہ کنعان کے ان کے بھائیوں نے سنا ہو کہ مصر کے لہذا اس کے بھائی بھی اب آتے ہیں. تو اب یہ ذہن میں رکھتے ہوئے 58 آیت ہم پڑھنے لگے ہیں. اس کے اندر جو نئی چیز ہے وہ ہے عرفہ، تعارف سے نکلا ہے پہچاننا، اور اس کا الٹ جو آ رہا ہے وہ منکر آ رہا ہے، نہ پہچاننا. ٹھیک ہے جی، نہ پہچاننے والا، منکرون. جی ابھی دیکھیں گے اس کا. وجاء اخوات یوسف فدخلوا علیہ. دوسری چیز. تیسری چیز کیا ہوا؟ فعرفہم. عرفہ کے اندر چھپا ہوا ہے فاعل اور وہ یوسف علیہ السلام ہے، اور ہم کی ضمیر کدھر جائے گی؟ اس بھائیوں کی طرف. بھائیوں کی طرف. ٹھیک ہے، اور آگے بھی آ رہا ہے وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. ترجمہ اس کا جو لفظی ہے وہ تو یہی بنے گا کہ وہ اس کے لیے انکار کرنے والے تھے. عرفہ آ رہا ہے تو لہذا جو محاورے کے لحاظ سے اس کا ترجمہ کریں گے کہ وہ اسے پہچاننے والے نہیں تھے، یہ ترجمہ کریں گے. تو وجاء اخوات یوسف آسان انشاءاللہ ہوگا ترجمہ. جی. اور یوسف کے بھائی آئے. اور یوسف کے بھائی آئے. اخن کی جمع اخواتو ہے، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے. فدخلوا علیہ. جی. تو وہ پھر داخل ہوئے وہ اس پر داخل اس ہوئے. پر. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ لفظی ترجمہ یہی ہے. فداخلو کے اندر وہ سب چھپا ہوا ہے اور علیہ اس پر. ٹھیک ہے، تو وہ اس پر داخل ہوئے. ہم اپنی زبان میں اس کو کیسے کہہ دیں گے؟ وہ اس کے پاس گئے. ٹھیک ہے، وہ اس کے پاس گئے، لیکن داخل کا لفظ ہم استعمال کریں گے جو کہ لفظی ترجمہ ہے، تو یہی ٹھیک ہے، وہ اس پر داخل ہوئے. اچھا، وہ اپنے کہیں گے کہ محل میں تھے یا اپنے گھر میں تھے تو اس کو ملے، اس پر داخل ہوئے، یہ ہو گیا. اب کیا ہوا؟ اب یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچانا. فعرفہم. یوسف علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا. اس یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کو پہچان لیا. جی. وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. اور وہ اس کو پہچان نہیں سکے، پہچان نہیں سکے یا پہچاننے والے نہیں تھے. مطلب یہ دیکھیں کہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے یا نوجوان ہوتا ہے، اس کو بڑے ہوتے ہوئے، وہ تو ابھی بڑے تھے اس کے بھائی، اور سب سے چھوٹے یوسف علیہ السلام تھے، اور وہ کنویں کے اندر گرا کے تو چلے گئے، بھول گئے. یہ ذہن میں سوچا کہ بھئی اب یوسف علیہ السلام تو اس دنیا سے کوچ کر گئے، لہذا ان کے ذہن میں تصور نہیں تھا، لیکن ان کے ذہن میں ان کی شکل و صورت ساری تھی، تو انہوں نے پہچان لیا اپنے بھائیوں کو، یوسف علیہ السلام نے، لیکن بھائیوں نے انہیں نہیں پہچانا. تو میں دوبارہ اس کا ترجمہ کرتا ہوں کہ وجاء اخوات یوسف، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے. فدخلوا علیہ، وہ اس پر داخل ہوئے. فعرفہم، تو اس یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کو پہچان لیا. وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور وہ اس کے لیے انکار کرنے والے تھے. ترجمہ ہمارا لفظی یہ بنتا ہے، لیکن محاورہ تن یہ تھا اور وہ اسے پہچان نہ سکے. ٹھیک ہے جی. جی پروفیسر صاحب. وجاء اخوت یوسف، اور آئے یوسف کے بھائی. فدخلوا علیہ، اور اس میں داخل ہوئے، یعنی وہ کنعان سے. عرفہم، تو انہوں نے ان کا لیا. وہم، تو انہوں نے کے بجائے اس نے. جی. اور وہ اسے یعنی یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے. جی،
اب جناب یہ ہوتا ہے کہ وہ آئے کس لیے تھے؟ غلہ لینے کے لیے، غلہ لینے کے لیے۔ اب غلہ جو تھا، اناج جو تھا، انہوں نے تیار کیا۔ اب وہ تیار کر کے تو اپنے نوجوان جو تھے یا خادم جو تھے ان کو کہا رکھ دو۔ جن کا مطلب ہوتا ہے تیار کرنا، یعنی کہ کوئی سفر کے لیے سامان وغیرہ اپنا جو بھی ضروریات ہیں وہ نہ ہو تو اس کے لیے اور اس سے جو اسم بنے گا وہ جہاز بنے گا۔ جہاز ہمارا بھی ہے جس کو ہم ہوائی جہاز کہتے ہیں، طیارہ وہ بھی ممکن ہے سفر کے لیے پہلے میں کبھی سامان اس کے لیے جاتا ہو، ممکن ہے وہ بھی میت کو جہاز دفن میں ہی کرنے کی۔ آتا ہے۔ جی جی اور جہیز بھی اسی کے اندر ہی آتا ہے۔ جی بالکل، جو سامان ایک گھر سے دوسرے گھر میں اگر سفر کرنا ہے، اگر ہم یہ کہیں تو وہ سامان جہیز کہلاتا ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو جہازہ کے معنی جی سر، یاد ہو جائیں۔ جی تو جی میرے جی خیال ہو گئے ہوں گے۔ ٹھیک ہے تو وَلَمَّا جی جی جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ، یہاں ہو گیا۔ جی قَالَ اُؤْتُونِی، الگ میں پڑھ رہا ہوں، اُؤْتُونِی بی آ رہا ہے، اُؤْتُونِی بی ہمیں پڑھا ہوا ہے، جا بی آئی اُؤْتُونِی بی، تو اس کا لے آنا اخلک، اپنے ترجمہ دین میں آ رہا ہے جی اپنے بھائی ضعیف ہو۔ من بیکم، یہ لفظ ہے آپ کو دکھانے یا والا، فی اللہ اس لیے کہ والدہ الگ تھیں یوسف علیہ السلام کی، اور ہوں، بنیامین ان کے جو بھائی تھے ان کی، اور باقی 10 بھائی جو تھے ان کی والدائیں الگ تھیں، والد ایک ہی تھے۔ تو لہذا وہ ان کے سوتیلے بھائی ماں کے لحاظ سے تھے۔ جی 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 تو لہذا بتایا من ابیکم، آپ کیا کہا، الا ترا جی لا تراؤنا انی اوفی الکیلہ، کیل آپ نے پڑھا ہوا ہے جی جی، اس کے 2 معنی ہیں۔ ماں کیل اس پیمانے کو بھی کہتے ہیں، پیمانے کے اندر بھی سیر اور وہ جس سے ماپا جاتا ہے اس وقت تو یہی تھا، اور اس سامان کو بھی کہتے ہیں جو اس کے اندر ہو، دونوں کو کہنا۔ وَأَنَا خَيْرٌ، میں آپ کو منزلین کا نازل سے نکلا ہے۔ آپ نے سر یہ ایک لفظ پڑھا آواز ہوا کی ساروں کو پرابلم آ رہی ہے مجھے لگ رہا ہے ہے جی، آپ کو آ ہمیں رہی ہے ہمیں تو ٹھیک آ رہی ہے، آواز تھوڑی جی سی اچھا تھوڑی میرے سی میری طرف میری کم آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ میں دیکھتا ہوں۔ آپ نے لفظ پہلے جی مطلب تھا مہمان مہمان نوازی نوازی، جی مہمان نوازی، تو وہ جو مہمان نوازی کرنے وہ والا منزل ہوتا ہے اس کی جمع ہے منزلین۔ مہمان نوازی
کرنے والوں نے کہا نوازوں تھا بہترین ہوتا ہے جی، مہمان نوازی کرنے والوں میں سے بہترین ہوں. اچھا یہ پڑھتے ہیں وَلَمَّا، ترجمہ کریں. اور جب 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 اور جب جہازہم، ان کا سامان اس نے تیار کیا ان کا جہازہ، اس اس نے نے تیار اس کیا، نے ان کو اس نے سامان کو تیار کیا. ہم اصل میں جہازہم، ان کے سامان کو تیار کیا. ان کے اصل میں سامان لفظی ترجمہ ہے انہیں تیار کیا. بجہازہم، ان کے سامان کے ساتھ. اب یہ وہی جو لفظ ہم نے پڑھا تھا آہدو آہدن، وہ والا ہے یہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی فاعل ہے، اسم ہے، وہی فعل ہے. تو ترجمہ بنے گا اور جب اس نے ان کے سامان ان کو ان کے سامان کے ساتھ تیار کیا. میرے ذرا کہیں میرے ساتھ. اور جب اس نے ان کو اور ان جب سامان اس کے نے ساتھ ان تیار کے کیا. سامان کو تیار کیا اچھا کیا کو بجائے کر لیا کہہ لیں ان تو کو اچھا رہے گا. ان کے سامان ہاں جی، بجہازہم، ان کے سامان کے، ساتھ، جہازہم، تیار کر لیا. اب جناب اونٹ ہیں اور ان کے اوپر رن ہوگا اس جگہ پر، اور کھرجیوں کے اندر انہوں نے رکھ دیا، ابھی اوپر نہیں گیا. قال، تو یوسف علیہ السلام نے کہا. اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ جب آئے تو انہوں نے وقت گزارا یوسف علیہ السلام کے ساتھ، تو یوسف علیہ السلام کو انہوں نے اپنے سارے حالات ڈیفینیٹلی بتائے ہوں گے، اپنے والد کے بارے میں، اپنے بھائیوں کے بارے میں. اس وجہ سے انہوں نے کہا قال اتونی، اس لیے کہ میں پہچانا نہ جاؤں. تو انہوں نے کہا کہ تم آنا اوتونی، آنا دوسری دفعہ جی. اخل لکم، ترجمہ کریں. اپنے بھائی کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ یا اپنے بھائی کو لے کر. تو ترجمہ بنے گا تو یوسف علیہ السلام نے کہا، بریکٹ میں کر لیں، آئندہ، اگلی اگلی دفعہ، بار اگلی دفعہ اگلی دفعہ تم اپنے بھائی کو لے، ہمارے باپ سے ہے، باپ کی طرف سے ہے یا باپ میں سے ہے، باپ جو کی طرف تمہارے سے باپ میں سے ہے. مطلب کیا ہے کہ ماں میں سے نہیں ہے، باپ میں سے ہے. یہاں ذکر ہوا تو لفظ سوتیلا بھی کر سکتے ہیں یہاں، لیکن وہ ٹھیک لفظی ترجمہ ہمارا نہیں رہے گا کہ تم اپنے سوتیلے بھائی کو بھی لانا، ایک ہی رہ گیا تھا. تو ہم یہی کر رہے ہیں کہ تم بریکٹ میں اگلی دفعہ اپنے ساتھ آنا جو تمہارے باپ میں سے ہے. کہیں جی تم آئندہ اپنے ساتھ اپنے بھائی تم اپنے اگلی ساتھ دفعہ اپنے بھائی کو اپنے بھائی کو لے آنا ساتھ چلانا جو جو تمہارے باپ میں سے جو ابو تمہارے کی باپ میں طرف سے ہے، ہے. باپ باپ میں کی سے طرف سے ہے، ہے. باپ کی طرف سے ہاں جی، باپ کی طرف سے، باپ میں سے ایک ہی چیز ہے. اب یہ ہے انسینٹیو دیا، کیا الا کیا نہیں، الا تراؤنا، چونکہ فعل آیا ہے تراؤنا تو الا کا مطلب لا کا مطلب تراؤنا. تم نے نہیں ترجمہ دیکھا. کیا ہوگا، کیا تم نہیں دیکھتے؟ کیا تم نہیں دیکھتے؟ کیا نہیں تم دیکھتے. کہ میں کیا تم بے کیا شک تم نہیں میں دیکھتے؟ اوفل کیلا، اوفل کیلا پیمانے کو دینے والا ہوں. کون سا ترجمہ کرنا ہے؟ پیمانہ پورا پیمانہ پورا کرنے والا. والا.
پورا کرنے والا بہت جی، ٹھیک ہے، کم نہیں دیا، جتنا آپ کا بنتا تھا حق اتنا دیا، اور وہ یہ جو وزن ہے ایک اونٹ جو اٹھا سکتا ہے اتنا دیتے تھے، وہاں کا چیز تھا. تو میں پیمانے کو پورا کرنے والا ہوں، وَأَنَا، اور میں مہمان نوازی کرنے والوں بہترین میں سے بہترین ہاں، ہوں. اور میں مہمان نوازی کرنے والوں میں سے بہترین. ہو گیا جی یہ؟ سر جی میں ہوں جی سر، اگر ڈاکٹر میری صاحب، آواز صحیح آ رہی ہے تو میں کر دیتا ہوں. جی صحیح آ جی آ رہی ہے، وَلَمَّا آپ کریں. جَهَّزَهُمْ جی بِجَهَازِهِمْ، اور جب اس نے ان کو ان کے سامان کے ساتھ بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ، تو اس یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آئندہ یا اگلی بار تم اپنے بھائی کو لے کر آنا جو تمہارے باپ میں سے ہے. الا ترون، کیا تم نہیں دیکھتے، انی اوفی الکیل، کہ بے شک میں پیمانہ پورا کرنے والا ہوں، پورا دینے والا ہوں. وانا خیر المنزلین، اور میں مہمان نوازی کرنے والوں میں سے بہترین ہوں. اچھا جی، یہ تو ہو گیا انسینٹیو. اب تنبیہ بھی آ رہی ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اسٹیک اینڈ کیرٹ والا حصول. پہلے تو کیرٹ دی کہ بھئی ٹھیک ہے یہ گاجر ہے اس کو کھاؤ. اب آگے تنبیہ بھی کی، فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ، وہی لفظ ہے اوتونی بھی. فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ، ترجمہ کریں آپ میرے خیال ڈائریکٹ ہی. اور اگر ساتھ تم نہیں لے کر پھر آئے، اگر ہاں، اگر اس کو میرے تم پاس نہ اسے لائے، ساتھ لے کر نہ لائے، ساتھ لے کر نہ آئے، اصل میں ہے اسے ساتھ لے کر، سٹریس اس پر ہے، تو کیا ہوگا؟ فلا کیلا لکم، تمہارے لیے کوئی پیمانہ نہیں ہوگا، تمہارے لیے کوئی اناج پیمانہ. تو ہم سمجھ اس سے مراد کیا ہے کہ اس پیمانے کے اندر جو اناج ہے وہ مراد ہے یہاں. ٹھیک ہے جی. جی تو فلا کیل لکم، ہمارے لیے کوئی پیمانہ نہیں نہیں ہے. ہوگا. ترجمہ کریں، فلا کیل لکم عندی. میرے پاس تمہارے لیے کوئی خزانہ فلا نہیں، اصل میں ہے تقربونی، تم میرے قریب نہ آنا، اور تم میرے تم میرے قریب قریب نہ آنا. مطلب کیا تھا؟ تحدید، آپ کو اگلی دفعہ اناج دینا ہے، اور نہ یہ مہمان نوازی قریب بٹھا کے آپ کو کھانا بھی کھلایا ہے، یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی. جی اپنے غلام بھائی. جی سر ہی، پھر اگر تم اس کے ساتھ اس بھائی کو اپنے ساتھ نہ لائے، فلا کیلا لکم، تو تم آج یا پیمانہ نہیں میرے پاس تمہارے لیے کوئی پیمانہ نہیں ہوگا. جی، ولا تقربون، اور تم میرے قریب قریب مت نہ آنا. ہوگے. ٹھیک ہے، ولا تقربونی، تم میرے مستقبل کا ترجمہ کر رہے ہیں تو اس میں زیادہ ہی ہے، تو میرے قریب مت آنا. ٹھیک. تاتونی جو ہے نا، وہ میرے پاس لے کر نہیں آؤ گے، تو نی کا ترجمہ نہیں ہوا. اب انہوں نے کیا کہا؟ اب راودہ بہت دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں، راودتو، راودنا، جی پڑھا ہے نا ہم نے.
کیا مطلب تھا اس کا؟ پھسلانا. ہم نے ایک معنی پڑھا کہ چونکہ بار بار پڑھ چکے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا ہم خیال بنانا. ہم خیال بنانا، ہم خیال بنانا، دوسرے کو قائل کرنا، قائل دے کے اپنے خیالات کے مطابق یہ سارے راودو کے اندر آتے ہیں. اور ایک اور بات بتا رہا ہوں، میرا خیال ہے پہلے بتا بھی مطلب کیا ہوتا ہے. قریب قریب. اچھا، یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ سا جب آ جائے گا تو ان قریب طریقے سے اگر کے ساتھ سا آ جاتا ہے تو ضرور اس کے معنی ہوتے ہیں عربی کے اندر. ٹھیک ہے جی. جی جی. تو جی قالوا سنراود عنہ اباہ، لو انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ ابو نا اپنے باپ کو، بلکہ یہ ہے کہ اباہ. تو قالو کا ترجمہ انہوں نے کہا، انہوں نے کہا، یہ ان بھائیوں نے انہوں نے کہا سنراود عنہ اباہ، قریب ہم اس کے باپ کو اس کے بارے میں ضرور قائل مائل کریں گے. ان قریب ماج. قائل کریں گے جی، مائل کریں گے، قائل کریں گے، دونوں میں سے جو بھی کرنا ہے قائل وہ انشاءاللہ کریں کر گے. رہے ہیں. قائل کریں گے، ٹھیک ہے، قائل کریں گے. تو انہوں نے کہا، تو میں کہیں ذرا کیا ترجمہ کریں گے، کیسر بھائی آپ کریں. تو انہوں نے کہا کہ ان قریب ہم اس کے باپ کو اس کے بارے میں ضرور قائل کریں گے. بھوک لگی ہوئی ہو اور وہ سامنے بھی ہو، پتا ہے کہ وہ یا کیسر ویسے کیسر روم آ رہا ہے میرے ذہن میں، اور کیسر بھائی ہمارے پاس ہے. اچھا جی، تو قالو سنراود عنہ اباہ، انہوں نے کہا ہم جی، ضرور ترجمہ اس آگے کے پورا کریں. قریب ہم باپ کو اس کے بارے میں قائل کریں گے. اس کے باپ قائل کو کریں قائل کریں گے. وَإِنَّا لا معنی کیا ہوتے ہیں؟ کرنے والا. فاعلون کرنے کرنے وہ کرنے والے، والے. یقین پہلے آ گیا ضرور یقیناً. ضرور، اور بے شک ہم، ٹھیک ہے جی. جی سر. تو اپنے صاحب سن رہے ہیں تو اس کا ترجمہ کریں تھوڑا. ہاں، سنراود عنہ اباہ، ہم ضرور قائل کریں گے اباہ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور بے شک ہم ضرور ایسا کرنے والے ہیں. ہو گیا جی. آگے چلتے ہیں بیٹا، اوپر کریں ذرا. جی اب جناب آ رہا ہے لیکن ہم نے انشاءاللہ ان کو آسان کر کے پڑھ یعنی ہی کر لیتے. اوکے، اب پہلے جی بالکل. کیا معنی تھے اس کے؟ اس کے معنی نوجوان کے بھی ہیں، خادم کے بھی بالکل، ہیں. یہ جی. اور نوجوان، ہم نے کہا تھا نوجوان خادم، وہ تھا فتن. فے تے یا آتا ہے اور دو تنوین آتی ہیں. فتن کا مطلب ہوتا ہے نوجوان.
اور فتح تا آگے آ جائے مربوطہ تو نوجوان لڑکی، اس کو کنیز کے طور فتیات پر، پڑا ہوا ہے سورہ نساء میں، جی فتیات۔ فتحیات پڑا ہوا ہے بالکل سورۃ النساء میں۔ تو وقال لفتیان جمع ہے جی، لفتیان اجعلوا بداعتہم، اب آج نیا معنی ہے اس کے۔ بداع کا مطلب کیا پڑھا تھا ہم نے؟ پونجی کا پڑا تھا اس کا یا پھر نہیں جی، ابھی تو پونجی نہیں پڑھی، آج پڑھیں گے۔ پہلے کیا پڑھا تھا؟ سامان تجارت، سامان کہ تجارت۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو جب نکالا تو وہاں بداع پڑا تھا، میرا خیال ہے اسے سامان تجارت سمجھ لیا جی۔ جی بالکل۔ اچھا، میں اب بداع کا ترجمہ کرنے لگا ہوں، ذرا غور سے سننا ہے۔ اس وقت ممکن ہے کرنسی نہ ہو، یا ہو بھی تو بارٹر سسٹم کیا ہوتا ہے؟ بارٹر سسٹم چیز کے بدلے چیز دینا، چیزوں چیز کے کے بدلے میں بدلے چیز میں نہیں چیز دینا۔ دینا، بالکل ٹھیک ہے، چیز کے بدلے میں چیز دے دینا، ٹھیک ہے۔ مثلا آپ کے پاس اگر کوئی چاندی کا ہے یا اور کچھ سونا ہے تو وہ دے کے دوسری چیز لے لینا ممکن، اس وقت کرنسی تو ہوئی نہیں تھی۔ یا اگر بہت بڑی چیز ہوگی کہ بھئی اگر ایک ہی گاؤں ہو یا ایک ہی جگہ ہو تو گندم دے کے اور وہ دوسرا لے لینا، یہ بہت مشکل ہے اس وقت کے لیے۔ تو پتہ یہ چل رہا ہے بداع کا مطلب ہے سامان تجارت، اور بداع وہ بھی ہوگا کہ جس پیسے سے تجارت کی جاتی ہے، کہ دونوں جیسے اشترا کے معنی تھے نا، خریدنا، اشترا کا مطلب دوسرا سودا، بیچنا، بیچنا، اور بیچنا۔ اشترا کا مطلب لینا۔ دینا۔ اسی طریقے سے بداع تا مربوطہ کریں گے تو یہ مؤنث بنے گا، اس لیے کہ آگے پھر اس کے لیے ہا کی ضمیر آ رہی ہے جی۔ تو سامان تجارت بھی ہے، اور اس کا دوسرا معنی ابھی جو لفظ استعمال کیا غلام سرور بھائی نے، پونجی، کہ جس سے چیز خریدی جاتی ہے۔ اگر بارٹر سسٹم ہو تو اس کے اندر ایک چیز دی جاتی ہے، دوسری چیز لے آتی ہے، تو اس کے اندر وہ جو دینے والی چیز ہوتی ہے اس کو پونجی کہیں گے، جو لینے والی چیز ہے وہ سامان ہوگا۔ اور دوسرا آدمی دے رہا ہوتا ہے اور دوسری چیز لے رہا ہوتا ہے، تو دونوں ہی بدعہ بن گئی۔ سمجھا پا رہے ہیں جی؟ اب جی لفظ صحیح۔ اللہ کا ہے، لیکن ہم نے اس کے معنی دیکھنے ہیں۔ مطلب ایکسچینج کرتے ہوئے اگر آپ پیسے بھی دیتے ہیں تو یہ نہ سوچیں کہ بھی آپ پیسے بیچ رہے ہوتے ہیں اور وہاں سے چیز لے رہے ہوتے ہیں، ایسا ہی جی ہے بالکل۔ جی۔ جی اور وہ اپنی چیز بیچ رہا ہوتا ہے اور پیسے لے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھتے ہوئے بداع کا مطلب ہے پونجی، یہاں وہ جس شکل میں بھی تھی۔ تو اب جناب باقی انشاءاللہ کوئی لفظ نہیں ہے، فتح کا بھی پتہ چل گیا۔ وقال، ترجمہ کریں جی۔ اور اور یوسف یوسف علیہ علیہ السلام نے، اور اس یوسف علیہ اور السلام یوسف نے علیہ کہا، السلام نے کہا، اور اس ضرور کہیں، اور اس یوسف علیہ السلام نے کہا لفتیانہ، اپنے نوجوان خادموں کو، لفتیانہ، اپنے اپنے نوجوان نوجوان خادموں خادموں کو کو اپنے نوجوان خادموں کو کہا اجعلوا بداعتہم فی رحالہم۔ ہاں لفظ جی رحال بھی آ گیا ہے۔ رحال کا مطلب ہوتا ہے کجاوا جی، وہ جو اونٹ کے اوپر رکھتے ہیں، ہاں وہ جو اونٹ کے اوپر رکھ کے اس کے اوپر بیٹھتے ہیں، اور ساتھ کھرجی پورا اپنا ہم نے دیکھی ہوئی ہیں گاؤں کے اندر کہ جب اپنے ہوتی تھیں بوریاں، تو بوریوں کے علاوہ کھرجی بھی ہوتی تھی، وہ سامان رکھ لیتے تھے گھوڑی پر اور یا گھوڑے پر، اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے، ایسا ہے۔ جی سر، جی تو وہ جی ہے رحال، اسی سے ہی رحلہ سفر بھی بنا، اور اسی سے ہی رحل بھی بنی، وہ جو جو قرآن چیز مجید رکھنے نے کے رکھنے کے لیے، ہاں مطلب ہم تو وہ بھی اسی شکل کی ہوتی ہے، کوئی چیز اٹھاتی ہے تو یہاں بنے گا
تو یوسف علیہ السلام نے کہا، اپنے نوجوانوں سے کہا، رکھ دو ان کی پونجی فی رحالہم، ان کے کجاموں میں، ان کی بوریوں میں، جہاں ان کا سامان بندھا ہوا ہے اس کے اندر. جی ترجمہ کریں یہاں تک ترجمہ. وقالا، اور یوسف علیہ السلام نے کہا یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے لفتیانہ، نوجوانوں سے کہا اپنے نوجوان خادموں سے اپنے اپنے نوجوانوں سے کہا اجعلوا، تم رکھ رکھ دو دو رکھ دو، رکھ دو بدعاتہم، ان کی ان پونجی کی پونجی کو ان ان کی کے پونجی فی رحالہم، ان کے کجاموں میں. ان کے کجاموں میں. یہ بوریوں میں ان ملے. کا احسان تھا. اوپر ہے نا محسنین، یہ احسان تھا. اور دوسرا صلہ رحمی بھی تھی. تیسرا یہ تھا کہ وہ انہیں پہچان گئے تھے اور گھر والے تھے، اور اپنا ان کی مدد کے لیے پونجی رکھ دی. اور یہ بھی کہ ان کو کہا ہے کہ میرے بھائی کو لے کے آنا، اور یہ جب جائیں گے پونجی کو دیکھیں گے تو دوبارہ آئیں گے کہ بھئی پونجی تو ہمارے پاس ہے، پیسے تو ہیں ہمارے پاس جس کے بدلے میں ہمیں یہ اپنا سامان ملے گا، تو لہذا یہ میرے پاس آئیں گے. یہ سارے بدا آ کے تفسیریں ہوئی ہیں. لعلہم یعرفونہا، وقت 2 منٹ ہے جی. لعلہم، تاکہ تاکہ وہ یعرفونہا، اسے پہچان اس پونجی کو اس پہچان کو لیں. پہچان لیں. اس پونجی کو پہچان لیں کہ یہ تو ہماری پونجی تھی جو ہم لے گئے تھے، اور عزیز مصر جو کہ یوسف علیہ السلام نے انہوں نے واپس کر دیا. تو اللہ کا مطلب شاید بھی ہے، شاید کہ وہ اس کو پہچان لیں. کب؟ اذن قلبوا الی اہلہم، اذن جب وہ جب، جب ان قلبوا جب وہ لوٹیں، جب وہ لوٹے جب وہ واپس جائیں، الی اہلہم اپنے اپنے گھر والوں کی طرف. اپنے گھر اپنے گھر والوں کے والوں کی پاس طرف جب وہ واپس جائیں تو شاید وہ اس پونجی کو پہچان لیں. اور اب آ گیا مقصد اصل میں، لعلہم یرجعون. اب اس کے تاکہ دونوں وہ معنی ہیں، تاکہ شاید وہ وہ واپس آئیں. واپس آئیں یا لوٹیں. یہاں ان قلبو بھی لوٹنا ہے تو اس کا مطلب واپس جائیں کر لیں، اور یرجعون یہاں شاید کو وہ بریکٹ میں کر لیں، میرے پاس واپس آئیں. کیا خیال ہے؟ جی جی سر. ٹھیک ہے. تو میں ترجمہ کرتا ہوں، پھر ایک ساتھی کریں گے، وقت کم ہے. وقال لفتیانہ، تو اس یوسف علیہ السلام نے اپنے نوجوان خادموں سے کہا، اجعلوا بداعتہم فی رحالہم، ان کی پونجی کو ان کے کجاووں میں رکھ دو، لعلہم یعرفونہا، شاید وہ اس پونجی کو پہچان لیں، اذا انقلبوا الی اہلہم، جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس جائیں، لعلہم یرجعون، شاید تاکہ وہ میرے پاس واپس لوٹیں، میرے پاس بریکٹ میں. جی ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب، بس وقت جتنا بھی ہے آپ کے لیے ہے جی. وقالا، اور کہا یوسف علیہ السلام نے، لفتیانہ اجعلوا، اپنے نوجوان خادموں سے کہ رکھ دیں، بضاعتہم، ان کی پونجی کو، بضاعتہم، اپنی پونجی کو. نہیں، میں سوچ رہا تھا کہ شاید ٹائم ختم ہو گیا. فی رحالہم، ان کے کجاووں میں، لعلہم، شاید کہ وہ، یعرفونہا، کہ اس پونجی کو، اس سامان کو پہچان لیں، اذن قلبوا، جب کہ وہ لوٹیں، الی اہلہم، اپنے اہل و عیال کی طرف، لعلہم، شاید کہ وہ، یرجعون، کہ وہ واپس آئیں.